مگر حامد میر صاحب اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور ابھی ہمیں ابہام سا ہے کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا یہ کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک سیزن شروع ہوا ہے جس کو کہا جا رہا ہے ابواب رائے بیان. اب اس حوالے سے جو پی ٹی آئی اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہوئی ہے، کس حال میں آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی لڑے گی، اور اگر لڑے گی تو کس طریقے سے، کس روپ کے اندر جو ہے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی؟ جی منیزہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن اگر جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور الیکشن ہونا چاہیے. لیکن میں تو اسلام آباد میں یہی سن رہا ہوں کہ جی الیکشن مزید آگے بھی ہو سکتا ہے، فروری کے اینڈ میں بھی جا سکتا ہے، مارچ کے شروع میں بھی جا سکتا ہے. اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ لابنگ کر رہے ہیں، وہ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے کل آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے، اور اس سے پہلے ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. تو ان کی کوشش جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی سیریس ہے، اور میری خود بھی ان سے بات ہوئی ہے. میں ذاتی طور پہ تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے تھا. اب جو بھی الیکشن ہوگا وہ ایک کنٹروورشل الیکشن ہوگا. مگر اس کی وجہ کیا ہے حامد میر لیکن جو صاحب، آپ کیوں کے مولانا صاحب ڈیلے کرنا چاہتے ہیں الیکشن؟ آپ کی اپنی ریڈنگ کیا ہے؟ ان کی جو رائے ہے، وہ جو رائے دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کیونکہ پنجاب کے سیاستدان جو ہیں ان کا پاکستان کی قومی سیاست پہ وہ ان کا زیادہ اثر و رسوخ ہے. پنجاب بیسڈ پارٹیاں ہیں، دو بڑی پارٹیاں جو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو پنجاب بیسڈ پارٹیاں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے حالات کا نہیں پتہ. یہاں پہ جنوری کے آخری ہفتے میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے اور وہاں پہ موومنٹ نہیں ہو سکتی. یہ ان کا خیال ہے. اور اسی طرح کی رائے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں جی کہ ان کے علاقے مری میں جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن مگر ہونا پھر تو وہ بہت صرف مشکل ہے. جنوری فیبری کے یہ اندر ان کا ڈیلے ایک کرنا چاہ رہے ہیں نا، مطلب مستقل طور پہ تو ملتوی نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں، لیکن دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن نے بھی تو ڈیٹ نہیں نا دی ہوئی. انہوں نے بھی کہا جی جنوری کا آخری ہفتہ. تو اس لیے میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن جنوری کے آخری ہفتے میں ابھی ڈاؤٹ فل ہے کہ ہوتا یا نہیں ہوتا. لیکن جو آپ نے پوچھا کہ تحریک انصاف کا کیا ہوگا، جی بالکل. دیکھیں مجھے تو کوئی اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں تو اسلام آباد میں روز سنتا ہوں کہ کیا ہونا ہے، اور جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ تو بڑے اطمینان سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو یہ صرف تحریک انصاف جو ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے آج کل. ان کا مسئلہ کچھ اور بھی رہنما ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما بھی ان کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے صرف عمران خان کو باہر نہیں رکھنا، آپ دیکھ لیجئے گا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو بھی باہر رکھنا ہے، اور نون لیگ کے بھی کچھ رہنماؤں کو انہوں نے باہر رکھنا ہے، اور بھی کچھ جو بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ان کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے. کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. تو بہت سے جو سیاستدان ہیں وہ ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں. تو یہ جو ایک رائے ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ اب بدل رہا ہے، پاکستان بالکل نہیں بدل رہا. پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو الیکشن ہوگا یہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا، یہ بس نام کا الیکشن ہوگا. اتنا کنٹروورشل اور اتنا متنازع الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ ابھی ہونے والا ہے. اس میں صرف آپ کہیں گے کہ یہ الیکشن ہے، لیکن وہ الیکشن ہوگا نہیں. اور جب وہ اس کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد جو اس ملک میں طوفان مچنا ہے، اللہ کرے اس میں اور کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. نہ ہو. جس طرح کہ آپ اشارہ کریں کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور آپ نے ذکر کیا بلوچستان کا، تو آج ہی خبر آئی ہے کہ اختر مینگل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کو خدشہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آپریشن ہوگا، وڈ کے اندر آپریشن ہوگا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خون ریزی ہوگی.